عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب زہری نے، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جس وقت آپ نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1846۔ صفوان بن یعلا نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا، اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرہ میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1847۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تھا، دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1848۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن یزید نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میدان عرفات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے کپڑوں کا کفن دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ اس کا سر چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1849۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن توڑ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دو، کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر دو کپڑوں احرام والوں ہی میں کفنا دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ سر چھپانا اور نہ حنوط لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1850۔ حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ابو بشر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سعید بن جبیر نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی۔ وہ شخص محرم تھا اور مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ اسے پانی اور بیری کا غسل اور احرام کے دو کپڑوں کا کفن دیا جائے، البتہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر چھپاؤ، کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1851۔ ابو ایوانہ وضاح شکری نے بیان کیا، ان سے ابو بشر جعفر بن اعجاز نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1852۔ ابو عاصم ابن جریج نے بیان کیا، انہوں نے کہا ان سے ابن شہاب نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1853۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خشعم کی ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریض حج جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا، لیکن ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1854۔ سلیمان بن یسار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں قبیلہ خشعم کی ایک عورت آئی، فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کا فریضہ، حج نے میرے بوڑھے والد کو اس حالت میں پا لیا کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1855۔ ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن یزید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منا میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1856۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر منا میں آیا، اس وقت میں جوانی کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، میں پہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گزرا، پھر سواری سے نیچے اتر آیا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1857۔ عبد الرحمن بن یونس نے بیان کیا، ان سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے محمد بن یوسف نے بیان کیا اور ان سے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا، میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1858۔ عمر بن زرارہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں قاسم بن مالک نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے، صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1859۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1860۔ عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے حبیب بن عمرہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عائشہ بن طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزووں میں جایا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی
کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے، حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1861۔ حماد بن یزید نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو معبد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں زیرہم محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862۔ عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن زری نے خبر دی، کہا ہم کو ابی بن معلم نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سنان انصاری عورت رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کی، فلاں کے باپ یعنی میرے خامد کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہمارے زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس روایت کو ابن جریج نے عطا سے سنا، کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عبید اللہ نے عبد الکریم سے روایت کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1863۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن عمر نے، ان سے زیاد کے غلام قرآ نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں، یا یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی ذو رحم محرم نہ ہو، نہ عید الفطر اور نہ عید الاضحیٰ کے روزے رکھے جائیں، نہ عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے، اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے، اور نہ 3 مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1864۔ محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہمیں مروان فزاری نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ثابت نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1865۔ ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سعید بن ابی ایوب نے خبر دی، انہیں یزید بن حبیب نے خبر دی، انہیں ابو الخیر نے خبر دی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا، ابو الخیر ہمیشہ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے یحییٰ بن ایوب نے، ان سے یزید نے، اور ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1866۔